عزیز ساتھیوں، میں ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر ایک مضمون کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنے باپ کو اور اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مضمون نگار ایک مضمون کے اندر لکھتے ہیں، ایک مضمون نگار اپنے مضمون کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے نکلا، ایک مرتبہ میں سفر کے لیے نکلا، میں کلکتہ سے پٹنہ آ رہا تھا، میں کلکتہ سے پٹنہ آ رہا تھا اور میں ٹرین کے اندر داخل ہوا، میں ٹرین کے اندر بیٹھا، میں ابھی اپنے سامان کو جو ہے جگہوں کے اوپر رکھ ہی رہا تھا، اتنے میں ایک انسان اسی ٹرین کے اندر داخل ہوتا ہے، اسی گاڑی کے اندر ایک دوسرا انسان داخل ہوتا ہے۔ میں نے اس انسان کی چہرے کے اوپر دیکھا، میں نے اس کے لباس کے اوپر غور و فکر کیا، میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے داڑھی موجود ہے، اور اس کے لباس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عالم دین ہے، یہ کوئی عالم دین ہے، یہ کوئی عالم ہے۔ میں نے اس انسان کو دیکھا، اتنے میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بچی بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود ہے جو برقعے میں ملبوس ہے، جو برقع پہنی ہوئی ہے۔ اس انسان کے ساتھ ایک لیڈی بھی موجود ہے جو برقع پہنی ہوئی ہے۔ وہ انسان میرے پاس آتا ہے، وہ عالم میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ انسان مجھے سلام کرتا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ وہ انسان مجھ سے کہتا ہے کہ میرے بھائی جان، یہ میری بیٹی ہے اور یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے کے لیے پٹنہ جا رہی ہے، کولکتہ سے پٹنہ جا رہی ہے۔ میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ میری بیٹی کی نگہبانی کیا جائے، میری بیٹی کو پٹنہ تک چھوڑ دینا، میری بیٹی کی نگہبانی کرتے ہوئے پٹنہ کی ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ دینا۔ وہ انسان کہتا ہے میں نے اسے اعتماد میں لیا اور میں نے اس انسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر کے جائیں، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، میں اس کی رکھوالی کرتے ہوئے پٹنہ تک چھوڑوں گا۔ وہ انسان خوش ہو جاتا ہے اور مجھے سلام کر کے وہ انسان چلا جاتا ہے۔ وہ صوفی کا صفا انسان مجھے سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں وہ گاڑی کولکتہ کے ریلوے اسٹیشن سے نکلتی ہے، وہ گاڑی کولکتہ سے نکلتی ہے پٹنہ کی طرف، اپنے منزل مقصود کی طرف نکلتی ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد، کچھ اسٹیشن دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس لیڈی کے پاس، میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے پاس ایک انسان آ کر کے بیٹھتا ہے، ایک نوجوان آ کر کے بیٹھتا ہے جس کے ہاتھ میں بھگوا کلر کا دھاگا بندھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسان اس لڑکی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے اور میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر کے رک جاتا ہوں کہ کہیں کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دور جانے کے بعد اور کچھ ریلوے اسٹیشن کو کراس کرنے کے بعد میں نے پھر سے اسی انسان کو دیکھا کہ اب وہ انسان، اب وہ مرد جس کے ہاتھ میں کڑا ہے اور جس کے ہاتھ میں بھگوا کلر کا دھاگا بندھا ہوا ہے، وہ انسان اسی لیڈی کے ساتھ، اسی لڑکی کے ساتھ سرگوشی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جو ہے ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے اور بالکل اس لڑکی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے اور میں پھر سے اٹھنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی میرے ساتھ موجود تھی، میں اٹھ کر کے اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی میرے ساتھ موجود تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ سوہر سردار اسے چھوڑ دیا جائے، کہیں وہ لڑکی آپ کے اوپر کہیں کھلونا الزام نہ لگا دے اور آپ کے اوپر کہیں کوئی الزام نہ لگا دے۔ اس لیے میں رک گیا اور میں نے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ لڑکی، جس لڑکی کو اس کے باپ نے برقع پہنا کر کے گاڑی کے اوپر بٹھایا تھا، ٹرین کے اوپر بٹھایا تھا، وہ لڑکی اپنے برقعے کو اتار چکی تھی، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا چکی تھی اور اپنے برقعے کو اتار چکی تھی۔ اور جب میں پٹنہ کے ریلوے اسٹیشن کے اندر اترا تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا کہ اس کے پورے جسم سے جو ہے
اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پٹنہ کے ہاسٹل کے اندر بھیجا تھا، آج وہ میری بچی جو ہے، آج وہ میری بیٹی جو ہے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے غلط راستے کی طرف جا رہی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ مضمون نگار کہتا ہے کہ یہ سب ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے یہ چیز کا احساس ہوا اور میں نے یہ سوچا اور میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات کہا کہ اے لڑکی، کاش تیرے باپ کا نمبر میرے پاس موجود ہوتا تاکہ میں تمہاری اصلیت کو، تاکہ میں تمہاری حقیقت کو تمہارے باپ تک پہنچاتا۔ جن باپ نے تمہارے اوپر اعتماد کیا، تمہارے اوپر بھروسہ کیا اور تجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، تجھے انجینئر بنانے کے لیے، تجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے، اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے جو ہے ہاسٹل اور کالجوں کے اندر بھیجا، آج تم نے اسی کی اعتماد کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر اگر اعلیٰ تعلیم کا کوئی منصوبہ اور پلاننگ نہیں ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی اعلیٰ تعلیم کے نام پر آج ارتداد کے فتنے جو برپا ہو رہے ہیں، زیادہ تر فتنے جو ہیں اسی اعلیٰ تعلیم کے نام پر اور کالجوں کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر، اور یونیورسٹیوں کے اندر سے ہی یہ فتنہ پھیلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں جو ہے 11 لاکھ کے قریب جو ہے ارتداد کے فتنے میں جو ہے ملوث ہو چکی ہے اور ارتداد کے فتنے میں آ کر کے مرتد ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ریزن یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہی سمجھا کہ مسجد کے اندر جا کر کے سجدہ کر لیا جائے، مسجد کے اندر جا کر کے نمازیں پڑھ لیا جائے، یہ کافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی ایسا ادارہ قائم کر سکتے ہیں جس ادارے کو قائم کرنے کے بعد ہمارے مسلم بچیاں جو ہے دینی تعلیم سے روشناس ہو سکے، بہترین تعلیم حاصل کر سکے، تو میرے عزیز ساتھیوں یہ قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو اپنے سماج کے اندر اگر بہترین تعلیم دے دیں، اپنی سماج اور معاشرے کے اندر رکھ کر کے اگر ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا دیں تو میرے عزیز ساتھیوں دوسروں کے اداروں تک، دوسروں کے کالجوں تک، دوسروں کے یونیورسٹیوں تک ہمیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس فتنے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی یہ پلاننگ بناتا ہے، یہ منصوبہ بناتا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں مسلم طبقے کی ایک بڑا گروہ جو ہے ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے عورتوں کو مسجد کے اندر لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو، اگر ہم اپنے گھر کی بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے، مرتد ہونے سے اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچانے سے اگر روکنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ ہمیں بنانی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مستق سنا دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کرتی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس انسان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے کافروں کے دین کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم، اگر کسی انسان نے کفر کا ارتکاب کر لیا، اگر کوئی آدمی کافر ہو گیا اور اگر وہ انسان کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، اگر وہ انسان کفر کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اگر کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، جو انسان کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اگر وہ آدمی
اولئک لہم عذاب علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جن کے لیے میں نے ایک بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد، مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد جو لوگ کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یعنی اسلام سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے عذاب علیم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اور ایک ڈراؤنے عذاب کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اسے دردناک عذاب جہنم کے اندر دیں گے، جب ہم اسے جہنم کے اندر دردناک عذاب دیں گے، اس وقت یہ انسان چیخے گا، پکارے گا اور مدد کے لیے پکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس وقت کوئی بھی انسان اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد مرتد ہو جایا کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد کفر کا ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد جو لوگ اسلام سے پھر جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا کرتے ہیں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے جب ہم اسے جہنم کے اندر عذاب کے اندر جھونکیں گے تو اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کا ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کا ایمان اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے کی بچیاں اور مسلم معاشرے کے لڑکے آج اسی ایمان کو بالائے طاقت رکھ کر کے آج غیر قوموں کی طرف جا رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شیطان کی ایک چال ہے اور اس بات کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو اس کا ایمان ہے، کہ وہی ایمان ہے جس کے اوپر آج سے نہیں بلکہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی وقت سے شیطان مردود اور شیطان لعین اسی ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایمان کے اوپر ڈاکہ